السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، آمین۔ سورہ بلد کی تفسیر شروع ہو گئی تھی اور اس میں شروع کی ہم لوگوں نے 5 آیات کی تفسیر کر لی تھی الحمدللہ۔ اب اس سے آگے کیا انشاءاللہ ارادہ ہے، دیکھیں کتنا ہوتا ہے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے یہ کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سورت میں چند قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور اس کی کافی تفصیل پچھلی جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا۔ یہ جو بات تھی یہ استفہام تقریری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بے شک کوئی ہے جو اس پہ قابو پا سکے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یقول، وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے اہلک تو، میں نے ہلاک کر دیا، یعنی میں نے بہت زیادہ لٹا دیا، مال لبدا، یعنی بہت زیادہ مقدار میں مال میں نے اڑا دیا، لٹا دیا یا خرچ کر دیا، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا۔ اور یہ یہاں پہ مراد اس سے یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ریاکاری کے تحت وہ یہ بتاتا ہے، یعنی دوسروں کو جتاتا ہے کہ میں تو ڈھیروں مال لٹا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ہم لوگ عام بول چال میں کہتے ہیں نا ڈینگے مارنا، تو یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ویسے خرچ کرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے، خرچ کرنے کے لیے جب مال خرچ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو عربی میں جو لفظ ہے وہ انفاق ہے نا، کہ وہ ہوتا ہے خرچ کرنا۔ لیکن یہاں پہ اہلک تو یعنی میں نے ہلاک کر دیا، یعنی میں نے اتنا زیادہ مال خرچ کیا ہے، جو ابھی بات آئے گی آگے کہ کس کس چیز میں نے مال اتنا زیادہ، اتنی کثیر تعداد میں خرچ کیا ہے کہ گویا کہ میں نے لٹا دیا، میں نے ہلاک کر دیا ہے وہ مال، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں اگر تو یہ مکی سورہ ہے نا، اور یہ کہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا تو اس کا تعلق زیادہ تر کیا تھا، حج کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے میں، اور یہاں پہ جو لوگ مخاطب ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ جو مشرکین مکہ ہیں، کفار ہیں، جو سرداران قریش ہیں وہ بھی ہیں مخاطب، ہے نا۔ اور ان کی جو ساری جو سخاوت، جو دریا دلی جو ہوتی تھی وہ حج کے موقع پہ آتی تھی، ہے نا۔ اور وہی حج ان کی خوشحالی کا بھی ذریعہ تھا۔ اور یہ کہ یہ تو کئی بار ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان کی جو ان کے قافلے آتے جاتے تھے، جو بھی ان کی ٹریڈنگ اور مرچنڈائزنگ جو کچھ بھی ہوتی تھی، وہ کعبہ کی وجہ سے وہ لوگ محفوظ بھی رہتے تھے، اور یہ کہ اس کی وجہ سے ایک اس پورے علاقے میں ان کی ایک مونوپلی تھی، مطلب ایک سرداری ان کو حاصل تھی اس کعبے کی وجہ سے، ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ آتے تھے حج کے زمانے میں یا اس کے علاوہ اپنی عقیدت میں وہ جو کچھ بھی لے کے آتے تھے، اور یہ کہ اپنے بتوں کو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، تو وہ ساری چیزیں میں وہ جو مال تھا وہ بھی انہیں کو ملتا تھا، ہے نا۔ تو اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں، اس حج کے زمانے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے مال خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو تھا وہ ریاکاری کے تحت ہوتا تھا کہ اس نے اتنا خرچ کیا تو میں نے اس سے زیادہ کیا، اچھا اس نے اتنا کھلایا تو میں تو اس بار یہ کھلاؤں گا۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کا مال خرچ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کیا تھا کہ جب یہ ہوتا تھا تو اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے یہ لوگ
کہتے تھے کہ میں نے تو اتنا مال اس میں لٹایا ہے، یا میں نے تو اتنا خرچ کیا ہے، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ میں نے تو اتنا مال اڑا دیا اس میں. ٹھیک ہے. اب لبادہ جو ہے لبد کہا جاتا ہے، ایک جیسے ایک بڑا سا ایک پائل ہوتا ہے، ایک سٹیک ہوتا ہے نا، ایک کے اوپر ایک چپکا ہوا بہت زیادہ سی کوئی چیز. اور لبد جو ہے لام با اور دال، یہ وہی جو مادہ ہے، یعنی کہ روٹ ورڈ وہی ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گوند ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے جو لکوڈ ہو اور چپکانے والی ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے چپکا کے اور بہت اونچا، مطلب ڈھیروں مال اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو کرتا ہے یہ کام، جو کہتا ہے کہ اپنا مال میں نے ہلاک کر دیا، یا میں نے اڑا دیا، یا میں نے لٹا دیا، تو یہ سب جو ہے یہ دکھاوے کے لیے ہے ایک چیز. اور اس کے بعد پھر وہی جو اس سے پہلے بھی بات آئی تھی سورہ فجر میں بھی اور ویسے بھی، کہ یہ جو ہے یہ اپنی عزت کا سوال جو ہے، جو اپنی عزت یہ محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، وہ کس اس سے کہ اتنا مال ہے ان کے پاس اور انہوں نے اتنا تو بس ایسے ہی اڑا دیا. مطلب یہ کہ ان کے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ وہ 1000 10,000 تو میں ایسے ہی خرچ کر دیتا ہوں. یہ اور اگر ویسے دیکھیں تو آج کل کے معاشرے میں بھی یہ سب چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں. پہلے یہ کہ جب خرچ ہوتا تھا یا ہوتا تو بہرحال زندگیوں میں بھی بہت سادگی تھی اور سب کے مزاجوں میں بھی بہت سادگی تھی. اب تو کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ فنڈ ریزنگ اور اس میں بڑے ڈھیر ساری پکچرز اور یہاں پہ ڈونیشن ہو رہا ہے اور جہاں پہ دیا جا رہا ہے، یعنی جن مسکینوں جن مستحقین کو پہنچتا ہے وہ مال، تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹوگرافس بھی ہوتی ہیں. بہرحال الگ الگ ریزنز ہوتے ہیں اس کے، لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو اپنے معاشرے سے اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کمپیئر کر کے دیکھیں، تو واقعی آج کل بھی کچھ اسی طرح سے بہت زیادہ کامنلی بہت زیادہ دکھنے لگی ہیں یہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں کہ جتنا بھی مال خرچ کرنا ہے تو وہ کیا ہے کہ مال خرچ کرنے میں مزہ تبھی ہے جب کہ مطلب لوگ اس کو دیکھیں یا لوگ اس کو سراہیں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ اتنا مال خرچ کیا. نہیں تو فائدہ ہی کیا کہ وہ جو ہم لوگوں کے ہاں جو دین میں جو اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم لوگوں کو تعلیم دی ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے ہے نا کہ ایسے دو کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو بھی نہ پتہ چلے، ہے نا. تو اس طرح کی تعلیم دی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، اور یہ تو اس وقت کے معاشرے کے حالات ہیں. اور واقعی یہ سب تفسیر اسپیشلی سورہ فجر اور یہ کہ سورہ بلد پڑھ کے تو واقعی جیسے لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی دوبارہ سے پلٹ کے کچھ اسی طرح کے معاشرے میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. بس فرق یہ ہے کہ اس وقت جو یہ سب غلط کام، یہ جو گناہ کے کام تھے، تو اس وقت کے مشرکین، یہ جو کفار تھے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ تو بس یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں کہ وہ جو خصلتیں ہیں، وہ جو عادتیں ہیں، وہ جو چیزیں ہیں، جو کام ہیں، جو اس وقت کتنے بڑے گناہ سمجھے جاتے تھے اور گناہ تھے، وہ تب بھی تھے اور اب بھی ہیں. اور اس وقت تو یہ کہ یہ سب کہا جا رہا ہے اس وقت کے مشرکین اور کفار کو. اور یہاں پہ بہت ایزیلی، اور یہ کہ ہمارے خیال میں سب کا ہی مورلیس آگے پیچھے کچھ اسی طرح کا ہی تاثرات ہوں گے کہ یہ ہم لوگ اپنے آپ، جو ہم لوگوں کا معاشرہ اس وقت جو ہو گیا ہے، جو ہم لوگ خود ہو گئے ہیں، گھر خاندان میں، پاس پڑوس میں، جاننے والوں میں، کچھ اسی طرح کی چیزیں بہت زیادہ دکھنے لگی ہیں، ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ خیر ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. اس کا ایک اور جو مفہوم بتایا گیا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جو تفاسیر میں آیا ہے، وہ کیا ہے کہ یقول اہلکت مال لبدا، کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تو سارا مال ہلاک کر دیا، یعنی لٹا دیا. اب اس سے ایک اور مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جب ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی خرچ کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ ضرورت ہے، یہاں جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ ایک دم سے قحط ساری ہے، یہاں باڑھ آ گئی ہے، یہاں پہ کوئی جو بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ کمانے والا تھا تو وہ اب نہیں بچا، یا وہ بیمار ہے، یا فلاں شخص کو بہت زیادہ ضرورت ہے. تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ پہلے ہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں وہ آج کل گھر بن رہا ہے نا، یا آج کل یہ کہ وہ فلاں بیمار ہو گیا تھا نا، یا اس میں بہت خرچہ ہو گیا، تو میرے پاس تو اب مال بچا ہی نہیں ہے. تو ایک جو اس آیت سے جو مراد دی گئی ہے وہ یہ بھی دی گئی ہے. ٹھیک ہے. یقول اہلکت مالا لبدا. ٹھیک. ایحسب ان لم
यरहु अहद, क्या वो समझता है कि इसको किसी ने नहीं देखा, ठीक है, या फिर क्या वो समझता है कि इसको किसी ने देखा ही नहीं। और इससे क्या मुराद है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे आया है लम, ठीक। लम जब आता है तो क्या होता है कि लम मुदारे पे आता है, यानी जो प्रेजेंट टेंस होता है उस पे आता है, और वो उस मुदारे को माजी में तब्दील कर देता है, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट में वो बदल देता है, मतलब उसका मानी जो है, ठीक है। तो इससे मतलब क्या है इस आयत से, तो वो इस तरह से जो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उसको क्या लगता है कि उसको किसी ने देखा नहीं है कि ये माल जो है ये उसने कैसे खर्च किया है, या फिर ये कि ये जिस जगह पे है, यानी मक्का में है की बात हो रही है ना ये, तो मक्का जो है वो क्या था, वो वादी गैर ज़ी ज़रअन थी ना, मतलब वहाँ पे अपनी तो कोई पैदावार नहीं थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को, उस शहर को बहुत नवाजा था, है ना। और ये कि वहाँ पे बहरहाल बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो गई थी, और ये कि माल और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खुद तो फल और वो सब नहीं होते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बहरहाल इंतज़ाम इतना बेहतरीन वहाँ का कर दिया था। तो इसको क्या लगता है कि ये इंसान जो है, ये जिस भी शख्स की बात, मतलब किसी इंडिविजुअल, वैसे नहीं, एक जनरल वो है, और शान नुज़ुल के एतबार से किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी बात ये हो रही है। तो बात यही है कि उसको क्या लगता है कि उसको किसी ने देखा ही नहीं, यानी कि वो ये सोच रहा है कि इस शहर पे, इस जगह पे, इस पूरे इलाके पे उसका, जिसको कहते हैं ना, उसका डंका बजता है, उसका हक़ है यहाँ पे। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने तो सारी नेमतें यहाँ पे ला के इकट्ठा करवाई हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें इसने अपनी तरफ से कुछ इतना बड़ा काम किया है कि इस पे, इस जगह पे या इस शहर पे इसका इतना कोई हक़ है। और बात ये है कि ये तो जो जिस तरह की ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी, और पूरा एक ये कि यहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकती थी, यहाँ पे कोई और रिसोर्सेज कुछ भी नहीं थे, तो फिर इसने क्या गुमान किया है ना। अब इस आयत के बाद से अल्लाह ताला अब जो है वो अपने एहसानात बयान कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है, अलम नजअल लहू आइनैन, क्या हमने इसको दो आँखें नहीं दी, व लिसानन व शफतैन, और एक ज़बान और दो होंठ नहीं बनाए, व हदैनाहुन नजदैन, और इसको दोनों वाज़े रास्ते भी दिखा दिए, ठीक है। और इसका ये अलग अलग जगह से हम तर्जुमा पढ़ते हैं ना, तो और क्या है, क्या हमने दो आँखें नहीं दी और एक ज़बान और दो होंठ। अब ये है कि आइन देखिए पहले भी आया है, और आइन जो है वो चश्मे के लिए आता है, चश्मा यानी स्प्रिंग, जो इंग्लिश में स्प्रिंग जिसको कहा जाता है ना, वो चश्मा, ठीक है। और आइन जो है वो आँखों के लिए भी कहा आता है, ठीक। और ये इससे पहले हम लोग काफ़ी तफसील से आइन कह बता भी चुके हैं, उसकी बात भी हो गई है, और ये कि आइन को, यानी आँखों को आइन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो अब उसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे। तो आइनैन से मुराद यहाँ पे दो आँखें हैं, ठीक है। आइन एक आँख, और आइनैन ये तस्निया का सीगा है, यानी डुअल, यानी पेयर, PAIR वाला जो पेयर होता है, ये उससे मुराद है आइनैन, ठीक है। व लिसान, लिसाना जो है, लिसान कहते हैं ज़बान को, ठीक है। व लिसानौ व, और शफतैन। अब फिर ये देखिए, फिर आइन आया ना, आइन जो है वो तस्निया की का जो सीगा होता है, यानी जो डुअल, यानी दो अदद बताता है, तस्निया का सीगा, ठीक है, यानी पेयर बताता है। तो ये जो है अलामत है आनी या आइनी, ये अलामत होती है तस्निया की, ठीक है। और शफतैन यानी कि दो होंठ, ठीक है। अब ये क्यों ज़िक्र किया गया है, यानी कि जितने भी आज़ा अल्लाह ताला ने दिए हैं, तो इसमें जिसको कहते हैं कि तख़सीस हो गई ना यहाँ पे। और तख़सीस क्या है, आँख, ज़बान और होंठ की। और वैसे अगर देखें तो वाकई ये वो समझ लीजिए कि इनामात हैं अल्लाह ताला के, है ना। और ये है
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور یہ جو سینسز ہیں بیسیکلی، تو ان سے ہی وہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ایک جو کمپریہینڈ کرتے ہیں ہم لوگ، جو سمجھتے ہیں، یعنی کہ آنکھ سے دیکھا اور وہ دیکھ کے دماغ نے کچھ پروسیس کیا اور زبان نے وہ بات کہہ دی، ہونٹ کھلے اور زبان نے وہ بات کہہ دی، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ یہ پروسیس کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی ایک بھی سینس جو ہے وہ کام کرنا بند تو چھوڑیے، اگر اس کے کام کرنے کی کیپیسٹی یا اسپیڈ تھوڑی سی کم بھی ہو جاتی ہے تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے۔ لیکن جب یہ ہوتا رہتا ہے تو واقعی نہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ہے نا۔ اور ایک جو ہے وہ ایک یہ بھی بات ہے کہ ابھی اس سے پہلی والی آیت میں کیا آیا تھا، اہلکت مالا لبدا، ہے نا، کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا۔ تو گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی صرف 3 نعمتیں بتا کے، آنکھ، زبان اور ہونٹ، صرف یہ بتا کے اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا کہ سوال کر رہے ہیں، ایک طرح سے جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے لیے تم نے کتنا خرچ کیا ہے نا، ہم نے کچھ دیا ہے کیا اپنی آنکھوں کے لیے؟ یا پھر اللہ نہ کرے اگر ان آنکھوں کے لیے کبھی دینا ہو تو کیا کوئی کتنا بھی مال زیادہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، پوری، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی سچویشن آئے تو اس میں تو انسان اپنا، جس کو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا مال لگا دے اور خرچ کر دے صرف اس لیے کہ اس کی 2 آنکھیں بچ جائیں، ہے نا۔ اور بات وہی ہے کہ پورا جو ایک سٹرکچر ہے آنکھ کا، چاہے وہ آنکھ کے پردے ہوں، ہے نا، چاہے وہ آنکھوں کا جھپکنا ہو، پلکیں ہیں، اور وہ ساری جو چیزیں ہیں، تو وہ اگر دیکھ لیں جو انٹریکٹلی ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، پھر وہ آنکھ کا لینس ہے اور آنکھ کی روشنی اور آنکھ کا پاور، یہ ساری کتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ انعام ہی کہیں گے اس کو، کہ ہم نے ایسا کچھ کیا تو نہیں تھا کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ کہ یہ عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ کہ آنکھ کیونکہ اتنا ڈیلیکیٹ سٹرکچر ہوتا ہے تو اس کو پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسکیلیٹن کے اس سے اگر دیکھیں تو ایک ہڈی ہے، گول ہڈی، ایک ساکٹ کی طرح ہے نا وہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو محفوظ کیا ہوا ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اگر سائنٹیفکلی میڈیکلی بھی دیکھیں تو آنکھ ویسے کتنی ویل پروٹیکٹڈ ہے، اور ذرا سی ہوا چلتی ہے، ذرا سی دھول آتی ہے، کوئی چھینٹ پڑتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ان آنکھوں کو کور کر دیا جاتا ہے خود ہی، ہے نا۔ مطلب ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے نا کہ پلک جھپکتی ہے اور آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ایک انسٹنکٹ ہے ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، کہ وہ آنکھ پروٹیکٹ کر لی جاتی ہے۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو خود اگر تھوڑا سا ہلکا سا چھو کے بھی دیکھیں تو پورا ایک سرکل ہے، ایک دائرہ بنا ہوا ہے ہڈی کا، مضبوط کیا، خیر ہڈی کا بنا ہوا ہے، یعنی ایک ہارڈ شیل ہے جس کے اندر کی اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ رکھی ہوئی ہے نا۔ اور یہ کہ زبان کو بھی اگر دیکھ لیں، یا یہ کہ آنکھ سے کوئی چیز دیکھ کے اور پھر جو سمجھی جاتی ہے، تو بہرحال یہ کہ یہ بہت بڑی جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے ہم لوگوں کو۔ اور یہ کہ یہاں پہ تخصیص کیوں ہوئی ہے ان اعضاء کی، ہے نا، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ ان تینوں سے ہم کو معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہم لوگوں کو وہ معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی جو سب سے پہلی جو ایک وہ آتی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ آنکھوں سے، نظر کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر جو ایک زبان ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو بھی انسان کے اندر جو چل رہا ہے ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے پھر وہ زبان ہوتی ہے نا۔ اور یہ کہ ان جو اعضاء جو ذکر کیے گئے ہیں، اور ویسے تو سب میں خیر اور شر دونوں جو ہیں وہ چیزیں وہ ہیں ممکن ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی آنکھوں سے ہم خیر کی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور شر بھی،
ہے نا. اور ان کے ذریعے سے گناہ جتنا آسان ہے وہ اور کسی سے نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے زبان، اور زبان کے لیے تو ایک حدیث شریف بھی ہے، بخاری کی ایک دم شروع کی حدیث ہے کہ جو المسلم، دیکھیں اس وقت ہمیں ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال ابھی آئے گا تو انشاءاللہ، من سلمہ، سلم مسلمین، کہ جس سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، اس کے سب سے پہلے جو چیز وہاں پہ اس حدیث شریف میں ذکر گئی ہے من لسانہ و یدہ، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو بہت بڑی تفسیر آئی ہے اس حدیث شریف کی، وہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ زبان کی جو چوٹ ہوتی ہے، زبان کا جو شر ہوتا ہے، وہ سارے اعضاء سے بہت زیادہ ہوتا ہے. کہ اگر ہاتھ یا پیر سے اگر کچھ چوٹ پہنچی ہے تو وہ کچھ وقت میں وہ پھر بھی صحیح ہو جاتی ہے نا، زخم بھر جاتا ہے. لیکن جو زبان کے ذریعے سے جو چوٹ لگتی ہے وہ پھر بھرنے میں وقت تو لگتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھر پاتی ہیں. تو بہرحال یہ تو ہم خیر اس حدیث پہ چلے گئے تھے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور یہی زبان اگر وہ ہے نا سورہ رحمان، تو کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتوں میں، جس کو کہتے ہیں نا سب سے ون آف دا بگیسٹ نعمت جو انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی زبان ہے. یعنی جو وہ ہے نا بیان مطلب علامہ البیان، جو کمیونیکیشن جو ہم لوگوں کا ہے نا، وہ ہم لوگوں کو جس کو کہتے ہیں کہ الگ کرتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے ہم لوگوں کو، یعنی انسان کو، اور تمام اور جو مخلوقات ہیں ان سے. یہ جو کمیونیکیشن سکلز جو ہے نا، علامہ البیان، کہ ہم بیان کر پاتے ہیں، ہے نا. وہ لینگویج جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک ڈسٹنکشن ہے انسان کی جو اور مخلوقات ہیں ان کے کمپیریزن میں، ہے نا. علمہ القرآن اور علمہ البیان، ٹھیک ہے. اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ زبان کو ایک گھر میں اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہوا ہے نا. یعنی کہ دانت ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے، جو تعبیر ایک وہ کیا گیا ہے کہ جو دانت پورے جو ہوتے ہیں تو وہ سارے فوجی ہیں اور اس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں، اور جو دروازہ ہے وہ یہ ہونٹ ہے. جب یہ ہونٹ وہ ہوتا ہے، پھر دانت کو سارے فوجیوں کو ہلنا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اپنی ہم لوگوں کی زبانوں کی حفاظت کرنے کا. اور جب یہ سب پڑھا تو واقعی احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اور ہم لوگوں کی زبان جو ہے وہ اللہ کس قدر چل جاتی ہے کہیں پہ بھی کبھی بھی. مطلب جیسے یہ کہ کان میں آواز پڑی، کسی نے کچھ کہا اور پھٹ سے جواب دینا، تو اب آج کل خاص طور پہ اتنا بڑا فن مانا جانے لگا ہے. اور یہ کہ اب اس میں عمر کا اور اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اور ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ بس دیکھو میں تو سچی بات کہتی ہوں، اب بری لگے چاہے بھری لگے، ہے نا. تو اللہ یہ سن کے واقعی بہت گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کریں. بات تھوڑی سی ادھر ادھر ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ شاید یہی وقت ہے، کیونکہ بات یہ ہے نا کہ دیکھیے بات صحیح اور غلط کی نہیں ہے. دیکھیں جو صحیح بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے کڑوی لگے، چاہے یہ ہے چاہے وہ ہے، میں تو کہہ دیتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اسی چیز کو لگام دینے کے لیے تو شریعت آئی ہے نا. نہیں تو سچی بات اگر سب لوگ بولنے لگے تو چاہے کڑوی ہے چاہے کیا کہتے ہیں میٹھی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس طرح سے سچائی، تو کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہمارے اندر اتنا برداشت اور صبر ہے، اتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنے خلاف کی سچائیاں سن لیں دوسروں سے؟ تو مطلب اب یہ ایسے ہو گیا ہے نا کہ نہیں وہ بڑے ہیں تو کیا ہو گیا، غلطی کی ہے تو اب سننا تو پڑے گا، اور وہ ساری چیزیں. تو یہ ادب، لحاظ، یہ اکرام، یہ تعظیم جو بڑوں کی ہے، یا جو یہ جتنی بھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دین اور یہ شریعت جو ہم کو سکھاتی ہے، تو یہ کس کے لیے ہے پھر؟ اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط کیے جا رہا ہے، ناحق ہے یا حق تلفی کر رہا ہے تو آپ اس کو نہ بتائیں، لیکن یہ ہے کہ ایک طریقہ، ایک تمیز، تہذیب، ادب وہ
پتہ نہیں کہاں یہ نکلتا چلا جا رہا ہے. اور ہم سب لوگ، مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں، یا ہم کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں، ہم سب لوگ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ان چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ نہیں میں تو دل میں کچھ نہیں رکھتی، میں تو بس کہہ دیتی ہوں، میرا دل بڑا صاف ہے. تو نہیں، دل کو بھی صاف کرنا ہے اور زبان کو بھی بند رکھنا ہے. یہی چیز سکھانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. یہ ادب، یہ اخلاقیات ہی سکھانے تو آئے تھے. میں اپنا دل صاف کر دوں اور جتنی دل میں گندگی ہے وہ اٹھا کے دوسروں کے اوپر مار دوں، تو یہ تو کہیں کی عقل مندی ہے، یہ تو کہیں کی حکمت نہیں ہے. اور یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا بھی نہیں ہے کہ دل اپنا صاف کرو، اپنی گندگی جتنی ہے نا سب نکال کے اور دوسروں پہ پھینک دو. تو بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کرے اگر اس میں کچھ غلطی ہے یا خرابی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، انہی کی تربیت کے لیے تو شریعت آئی ہے نا. کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ ہاں میں تو یہ کر دیتی ہوں، میری تو عادت ہے، ہاں تم تو جانتے ہو میں تو غصہ ہو جاتی ہوں جلدی سے، اب کیا کروں، میری تو عادت ہے. تو یہی تو عادتیں جو ہیں ان کو لگام دینا ہے نا. شریعت اسی کے لیے تو آئی ہے. نہیں تو میری عادت ہے میں تو 2 لگا دیتی ہوں ہر بار، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یا میری عادت ہے میں تو نعوذ باللہ جو بھی اور گناہ کی چیزیں ہیں کہ وہ میری عادت ہے. نہیں، انہی عادتوں کو تو قابو میں لانا ہے نا. تبھی تو مجاہدہ تو وہی ہے. مجاہدہ جو جہاد فی النفس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جو نفس ہے، اپنی جو بری عادتیں ہیں، جو اپنی خرابیاں، جو اپنی خامیاں ہیں، ان کو قابو میں کرنا ہے نا. اپنے کو چھوڑ کے دوسروں کی ہر چیز جو ہے وہ اس کو یہ سدھارنا ہے اور یہ اس کو صحیح کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور فلاں کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. اپنے کو چھوڑ کے اور دوسروں کے تمام عیب دکھائی دیتے ہیں، اور اپنے لیے جب بات آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا، ارے میں تو ایسی ہی ہوں، میں کیا کروں، یا میری تو عادت ہو گئی ہے، یا اب اس عمر میں کیا بدلوں گی، یا مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم سب لوگوں کے الگ الگ طرح سے ایکسکیوزز بن جاتے ہیں، ہے نا. تو بس وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو اتنی کامن اب اسٹیٹمنٹس، بہت کامن جملے ہو گئے ہیں یہ سارے، اور وہی کبھی کبھی سوچتے ہیں. اور جب یہ تفسیر کی کتابیں جب کھلتی ہیں آپ لوگوں کی، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہی ذریعہ بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ توفیق ملی ہے کہ یہ تفسیر کی کتابیں کھلی ہیں. اور وہ تو واقعی لگتا ہے کہ جیسے یہ آیات تو اور تو کسی کے لیے نہیں ہے، تو ہم لوگوں کے لیے. اور واقعی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ شیطان کہاں سے کہاں ہم لوگوں کو لے کے آ گیا ہے کہ مطلب ہم سب لوگوں کے اندر یہ چیزیں عام طور پہ، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ یعنی انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ہم لوگوں کے اندر یہ سب چیزیں کتنی زیادہ آ گئی ہیں. یعنی شیطان مطلب ان ٹائم وتھ ٹائم کتنی آسانی سے اس نے ہم سب لوگوں کو ان چیزوں پہ جما دیا ہے، بٹھا دیا ہے کہ اب یہ سب چیزیں اتنی نارمل ہو گئی ہیں کہ سننے میں بھی بری نہیں لگتی. کوئی کرتا ہے تو اب وہ بھی برا نہیں لگتا، اور برا کیا لگنا، اب تو یہ سب نارمل لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اب بچے نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا، انہوں نے غلطی کی تھی، اگر ماں کو پلٹ کے بول دیا یا وہ کر دیا تو کیا ہے، اب غلطی کریں گی تو سننا تو پڑے گا نا. تو بات یہ نہیں ہے کہ غلطی کی ہے تو سننا نہیں ہے، ٹھیک ہے غلطی کی ہے سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لیکن بات کرنے کا ایک طریقہ، ایک تمیز اور آداب، جو ادب اور اخلاقیات جو سکھائے گئے ہیں ان کا پاس رکھنا، یعنی ان کا خیال رکھنا، ان کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے، یہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے، یہ کوئی اور باتیں نہیں ہیں کہ نہیں قرآن شریف میں کہاں ہے کہ ایسے وہ کرو. نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہی بتائی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو اخلاقیات والی ہیں وہ چیزیں قرآن اور حدیث شریف سے ہی آئی ہیں. یہ کوئی اور کہیں اور کی باتیں نہیں ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں اور اب زمانہ بدل گیا ہے. بات یہ ہے کہ دین اور شریعت تب بھی وہی تھی اور اب بھی وہی ہے. جو اخلاقیات ہیں وہ تب بھی وہی تھے. بات یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کے اخلاق کی پستی کا حالت کا عالم یہ ہو گیا ہے، مطلب اس حالت میں ہم لوگ آ گئے ہیں کہ اب بری چیز بھی بری نہیں لگتی، بلکہ کوئی کہتا ہے تو لگتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں مطلب کس زمانے میں ہے، اب تو ایسے نہیں ہوتا ہے، اب تو زمانہ بدل گیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت پہ قائم اور دائم رکھیں. اور شیطان جو ہے نا وہ واقعی فارغ نہیں بیٹھا ہے،
بہت محنت کر رہا ہے، اور کتنی محنت تو ہم لوگوں کے اوپر وہ کر چکا ہے، اور ہم لوگ واقعی اتنی آسانی سے کن کن چیزوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کریں. بس بہرحال کمنگ بیک ٹو دا تفسیر، تو کیا تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو نعمتیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ آنکھیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا نہیں دی ہیں، ہے نا. اور یہ کہ یہ جو زبان جو ہم لوگوں کی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کا ہی مفہوم ہے کہ زبان کی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھے اس کی 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس میں سے وہ جو 2 چیزیں تھیں اس میں سے ایک جو تھا وہ یہ زبان ہے. اور یہ کہ ایک بار ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان پکڑ کے وہ کیا تھا کہ مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی. اور بس خیر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کم گوئی جو ہے نا کہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بولنا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی کہ بس یہ کتابیں جو ہیں نا، یہ دین کی کتابیں واقعی ہم لوگوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے. مطلب دے آر دا بگیسٹ ٹریجرز فار اس، کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ یہ پڑھیں، اور دین کی کتابیں چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ ایمانیات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، تو یہ ساری چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ ہم لوگوں کی دنیا کے لیے ہیں، ہے نا. دنیا میں پڑھنے کے لیے اور دنیا میں عمل کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بنائیں گے. یہ دین کی کتابیں ہمیں آخرت میں جا کے نہیں پڑھنی ہوں گی. تو ہم نے یہ سب کس کے لیے چھوڑا ہوا ہے؟ مطلب سمجھ رہے ہیں نا، یہ دین کی کتابیں ہم کو یہاں پڑھنی ہے، اس دنیا میں پڑھنی ہے. یہ دین سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اس لیے کہ آخرت میں جا کے ہمیں دین نہیں سیکھنا ہوگا، نہ کوئی سکھائے گا، اور نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. یہ تو دنیا کا کام ہے، اور یہ یہیں پہ ہی کر کے جانا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بنے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. آمین. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اس کو 2 واضح راستے بھی دکھا دیے، ہے نا، اور ہم نے راہ دکھا دی ہے. ٹھیک ہے، اب 2 اونچائیوں کی. ٹھیک، اب نجدین جو ہے، نجدین پھر وہی دیکھیے آ گیا 2، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا. تو عینین، شفتین اور نجدین، 2 2 2. ٹھیک، تو اس سے کیا مراد ہے؟ 2 راستے. اب جمہور جو مفسرین ہیں ان کے اعتبار سے یہ 2 راستے نیکی اور بدی کے ہیں، ہے نا. اور جیسے کہ اب آگے بھی آئے گا سورہ شمس میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کیا؟ فجورها، فسق اور فجور اس کے اندر، اور وَتَقْوَاهَا، اور اس کا تقوی. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے انسان کے نفس کو نیکی اور بدی دونوں کا جو الہامی علم ہے وہ عطا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب پھر اس کے لیے اس کو جو کرنا ہے کر لیں. ٹھیک، تو یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ سورہ شمس میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ نجدین یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 راستے اس کو دکھا دیے ہیں. ٹھیک، اور اسی طرح سے پھر اور قرآن شریف میں الگ الگ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ایک یہ ہے نا، فَمَنْ شَاءَ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ یکفر، کہ پھر جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چاہو تو تم کفر کرو. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دکھا دیے ہیں. پھر یہ کہ جس کو جس راستے پہ چلنا ہے، جو راستہ پکڑنا ہے، وہ کر لے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہوا؟ ہدیناہ النجدین. ٹھیک ہے، اب اچھا اس سے پہلے ایک چیز دیکھیں، ہم یہیں پہ ہی ذکر کر دیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلی والی جو آیت تھی وہ کیا تھی؟ الم ایحسب ان لم یرہ احد. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس سے ایک حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کو، یعنی پچھلی آیت میں اس کو کیا لگ رہا تھا؟ اس کو یہ گمان ہو رہا تھا نا کہ
کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں. الم نجعل لہ عینین، تو یہ کہ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، یعنی کہ جس رب نے اس کو دو آنکھیں دی، اس کو یہ قوت دی کہ وہ دیکھ سکے، ہے نا، اس کی دو آنکھیں دی ہیں، تو اس کو کیا لگتا ہے کہ اس کا رب اس کو نہیں دیکھ رہا تھا یا کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تھا، ہے نا. سمجھ میں آئی یہ ربط جو ہے پچھلی آیت سے، ہے نا، کہ اس کو یہ گمان ہو رہا تھا، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، یعنی کہ اس نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جو رب اس کو دو آنکھیں دینے والا ہے وہ اس نے خود نہیں دیکھا ہوگا یا اور کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اس کو. ٹھیک. اور اسی طرح سے یہ کہ اس سے پہلے جو بھی اس نے خرچ کیا تھا تو اپنی آنکھوں کے لیے اس نے کیا خرچ کیا. اور یہ جو زبان ہے جس سے اسی زبان سے وہ اس سے پہلے اس نے کہا تھا یقولو، کیا کہتا تھا وہ، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. تو یہ زبان جو کہ اس کے رب نے اس کو دی ہے نا، یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور یہ زبان ہم کس میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ڈینگ مارنے میں، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے میں، ریاکاری میں، تکبر میں، کبریائی میں، دکھاوے میں، اس میں استعمال ہوتی ہے نا. کہ زبان ہلتی ہے تبھی تو ہوتا ہے نا، وہ میں نے تو یہ کر لیا، اور میں نے تو جو بھی پتہ نہیں کتنے 10 کمروں کا مکان لیا ہے، ارے وہاں پہ تو اتنی مہنگی گاڑی تھی، ارے ہم لوگ تو وہاں گھومنے گئے تھے تو وہاں 4000 کا تو صرف کھانا کھا لیا تھا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں، ہے نا. تو اور یہ کہ یہ جو اعضاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی ہم کو نعمتیں دی ہیں، تو ویسے اگر دیکھیں تو واقعی اگر آج کل کے کیمراز سے جیسے بہت زیادہ تشبیہ دی جاتی ہے نا، تو بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے وہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب فون ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو کیمرہ فریز بھی تو ہو جاتا ہے نا. تو وہ ہے، یا پھر یہ کہ آواز جو ہے وہ تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزادی ہیں ان میں یہ سب کوئی ایشوز نہیں ہوتے ہیں، نہ چارج ختم ہوتا ہے، نہ بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، نہ یہ ہے کہ پلگ ان کیا ہے اور پتہ لگا لائٹ ہی نہیں ہے تو اب آنکھ سے دیکھیں گے کیسے، یا زبان تو اب بول ہی نہیں سکتی کیونکہ اب لائٹ نہیں ہے نا، یا پھر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے یا اس کا چارج ختم ہو گیا ہے. تو یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ہمیں اس طرح سے عطا فرمائی ہیں. ٹھیک ہے. اب نجد کیا ہے؟ نجد جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک راستے کو کہا جاتا ہے جو کہ صاف راستہ ہے نا، چوڑا صاف راستہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. نجد جو ہے وہ کہا جاتا ہے صاف چوڑا راستہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جاری ہونا یا پھر راستے کا روشن ہونا. ٹھیک ہے. تو نجد جو ہو گیا، اور ایک جو ہے نجد کا ایک اور جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ صاف چوڑا راستہ روشن راستہ، لیکن وہ راستہ جو کہ اونچائی کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اونچائی پہ جانے والا راستہ. اب کیا ہے اس کے بعد آیا ہے ہدیناہ النجدین. اچھا، ہدا کیا ہے؟ ہدا ہوتا ہے ہدایت، ہے نا، جو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ کسی کی رہنمائی کرنا. ٹھیک ہے. کسی کو راستہ دکھانا. اب کیا ہے کہ وہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ تو جو کہا جاتا ہے نا تکوینی جبلی ہدایت، ٹھیک ہے، وہ سب ہر انسان میں ہے. ٹھیک ہے. جو بیسکس جو ہیں کہ ایک جو چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے یا جانور کا بھی بچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اپنا کھانا پینا یا خوراک اور ان سب کا پتہ ہوتا ہے، چلنا کیسے ہے. انسان کا بچہ ہی ایک ہوتا ہے جو کہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر جانور اور چڑیا کو وہ دیکھیں تو مطلب پیدا ہونے کے بعد ہی چڑیا کا بچہ کچھ دیر میں کیا ہوتا ہے کہ چڑیا خود اس کو ایک اونچائی پہ لے جا کے اور اس کو چھوڑ دیتی ہے نا. اور یہ کہ ایز اٹ ڈراپس ڈاؤن، جیسے جب وہ نیچے اس بہت اونچائی پہ جا کے اس کو چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک. اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو اسی گرنے کے دوران ہی وہ اپنے پر کھولتا ہے اور اسی میں وہ اڑنا سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو اپنا پر نہیں کھول پایا یا اپنا پر کھول کے اور اس کو اڑنا نہیں آیا وہ نیچے گرتا ہے اور مر جاتا ہے.
تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، پروسیس آف ایلیمینیشن بھی ہو گیا. اور یہ ایک بہت کامنلی جو چڑیوں کی وہ ہے، ہم اس کی بات بتا رہے ہیں. اسی طرح سے جانوروں کا الگ الگ وہ رہتا ہے. کوئی تیرنا اسی طرح سکھاتے ہیں، تو بہرحال اس طرح سے وہ ہوتا ہے. اور ابھی وہ انڈے سے نکلے ہیں اور ان کو کچھ چند گھنٹے ہوئے ہیں اور ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. تو انسان کی اولاد ہی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ سالوں پہلے تو خیر بہرحال 2-3 سال میں بچے چلنا 1-2 سال میں بچے چلنا اور کھانا پینا سیکھ جاتے تھے. اب تو خیر اللہ تعالیٰ بچا ہے، 15 سال میں بھی بچوں کو بٹھا کے اور منہ میں ہی ڈالتے ہیں لوگ، ماں باپ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی تربیت، ہم لوگوں کو بہترین تربیت اور پرورش کی توفیق عطا فرمائے. واقعی کہ پہلے تو بچے بہرحال 2-3 سال میں تو کھانا پینا سیکھ ہی لیتے تھے. اب اللہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے ویسے. اور اس میں بہت بڑا جو وہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تربیت، اور وتھ جنریشن جو ڈیٹیریوریشن جو آ رہا ہے، جو پستی آ رہی ہے، وہ ہم سب لوگ اس کا شکار ہیں. تو بہرحال ہدایت جو ہے، تو ایک تو دیکھیے، ایک جو ہے جس کو فطرہ کہا جاتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے خود ڈالا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط چیز، ٹھیک. جیسے کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، کسی کو مارنا، یہ فطرتاً یہ ایک بری چیز ہے. یعنی کوئی بھی ریلیجن یا کوئی بھی سوسائٹی ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کہیں پہ کوئی چوری کر کے لائیں یا آپ کہیں سے جھوٹ بول کے اور آپ کہیں میں تو بہت بڑا جھوٹا ہوں اور کوئی آپ کی بڑی تعریف کرے گا، ہے نا. تو یہ کہ بیسیکلی کوئی بھی، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ کوئی معاشرہ ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ ساری چیزیں بری نہیں مانی جاتی ہیں نا. کسی کو مارنا، کسی سے جھگڑا کرنا، کسی کو مار ڈالنا، کسی کی سے جھوٹ بولنا، یا چوری کرنا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، ہدیناہ النجدین، ٹھیک. اب اس سے مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہدا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ وہ نہیں لگایا کہ ہدایت اس کو اس طرف دی، ٹھیک ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں قرآن شریف میں کئی بار ہم نے یہ ذکر کیا نا کہ کوئی ایک لفظ آتا ہے تو اس کی بھی کتنا گہرائی کا مطلب ہوتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں کہ قصداً ایک چیز، ایک اگر چھوٹا سا لفظ بھی نکلا ہوا ہے، یعنی کوئی پریپوزیشن یہاں پہ نہیں ہے کہ ہدایت دی، کس کی طرف دی یا کیا کیا ہے، اور اس کو دو واضح راستے دکھا دیے، ٹھیک ہے، 2 واضح راستے دیے، ٹھیک. تو اس کی طرف ہے یا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی، یعنی کوئی پریپوزیشن نہیں لگا ہے. تو اس سے مطلب کیا ہے؟ اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے جب وہ مینشن نہیں کرتے ہیں تو اس سے مفہوم اور کھل کے سامنے آتا ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ میں خوش، ٹھیک ہے، میں خوش ہوں. اب جب میں خوش ہوں بتایا، تو اگر ہم نے بتا دیا کہ میں خوش ہوں کیونکہ، تو وہ تو ایک ریزن ہو گیا نا کہ کیونکہ جو بھی ہے، آج میرا کھانا بن گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بات ختم ہو گئی. کھانا بن گیا، خوشی ہوئی اور بات ختم. اگر ہم نے صرف اس کو اس چیز پہ چھوڑ دیا کہ میں خوش ہوں، تو اس میں پھر بہت سارے ریزنز آ سکتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوں، اس کی وجہ سے ہوں، بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے، یعنی کہ سبجیکٹ یعنی کہ جو مبتدا اور خبر جو ہوتی ہے، اگر اس میں نہیں مینشن کیا ہوا ہے جو سبجیکٹ، تو پھر اس کا مفہوم جو ہے وہ بہت جنرل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہدیناہ النجدین میں مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. ہدایت سے مطلب یہ ہے کہ صرف بتاتے اور دکھاتے نہیں ہیں، بلکہ along the path اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نجدین یہاں پہ بتایا گیا ہے. اب اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک ہے نیکی کا اور ایک ہے بدی کا، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے جو بھی چنتا ہے، چاہے وہ خیر چاہے وہ شر کا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان کر دیتے ہیں. اور یہ پڑھ کے واقعی وہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دیں کہ جو بھی ہم چنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس چیز میں آسانی کرتے ہیں. اور یہ بات پڑھ کے ایک بار پھر سے، جیسے یہ کہ تفسیر ظاہر سی بات ہے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے وہ ہے، لیکن جب ان کتابوں کو کھولا نا تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی ہر بار جب بھی آپ دن میں 10 بار کھولیں گے نا، کوئی نئی چیز ضرور اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں.
ہے نا. تو اس پہ ایک بہت پرانا ایک بیان تھا، اس میں وہ تھا کہ کسی اللہ تعالیٰ معاف کریں، کسی بہت بڑے سنگر کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، کوئی مسلمان. تو یہ کہ اس میں مولانا صاحب نے ایک بہت پیاری بات وہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی دینے والا، تو یہ کہ تم نے وہ راستہ چنا تو تمہارے لیے وہ آسان کر دیا، اور آسان بھی ایسا کہ وہاں پہ تمہیں اس اونچائی پہ، مطلب اس جس کو کہتے ہیں نا پاپولیرٹی پہ پہنچایا. اور ادھر میں ہوں، یعنی جیسے مولانا صاحب ہی تھے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہدایت دی. تو مومن کو تو شان ہی وہی، مطلب اللہ تعالیٰ یہ جو ہے، سوری، یہ تو رب کی شان ہے کہ جو تم چنتے ہو نا، جس کی طرف تم محنت کرتے ہو، جس کی جستجو کرتے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے خود اس میں ہے، بہرحال لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کوشش کی. تو ہمارا انٹرسٹ، ہماری رغبت، ہماری پرائیورٹی، ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور اگر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جو یہ کہے کہ نہیں، میں اس کے پیچھے میں نے بہت محنت کی لیکن وہ مجھے حاصل نہیں ہو پائی. کیونکہ جس چیز میں ہم لگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود وہ راستے کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ راستے آسان کرتے ہیں، ہے نا. اور یہ اگر یہ ہم ویسے ایک سائنٹیفکلی ایک بات بتا رہے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے اس سے، کہ اگر انسان اپنا دن بھر میں 24 گھنٹے میں سے کیا تھا وہ شاید 2% بھی نہیں، سم پوائنٹ آف پرسنٹیج، کہ وہ اگر وہ روز اپنا کسی چیز میں کسی بھی سبجیکٹ پہ لگائے تو وہ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے نا. تو اس سے پھر ایک یہی ریلیٹ ہم کر پا رہے تھے کہ بات وہی ہے کہ ہم اپنا وقت کس میں لگا رہے ہیں. جس میں لگائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو نجدین دو ہیں اور دونوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہے نا، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، وہ چیز ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں. کوئی بھی اگر آپ لے لیں، اور یہ ہمارے خیال میں یہ ہم سب لوگوں کا انڈیویجول ایکسپیرینس ہوگا، یعنی کہ ایک ذاتی تجربہ ہوگا کہ اگر ہم، جیسے یہ ہے نا کہ حفظ نہیں ہو پاتا، اگر کرنے لگیں تو پھر لگتا ہے پہلے اس میں مشکل ہوگی تھوڑی، دوسرے میں ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کر کے پھر لگتا ہے کہ ارے نہیں، اتنا مشکل نہیں، آسان تو ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں تو پھر کیا بات ہے نا. تو بات وہی ہے جو ہے نا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، ہے نا، کہ آسانی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو آسان کر دے نا، تو وہ واقعی چیز اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ جیسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خیر کی طرف، یعنی جو نیکی کا جو راستہ ہے نا، یہ جو نجد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہم لوگوں کو عافیت کے ساتھ لے کے جائیں اور اس طرف کی ہدایت عطا فرمائیں، ہے نا. آمین. اور یہ جو دوسری جو چیز ہے نا کہ شر کی طرف اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہ کرتے ہیں، تو یہ بھی قرآن شریف کی ہی آیات سے یہ تفسیر یا پھر یہ مفہوم بھی آیا ہے کہ وہ ہے نا فی ضلالہم، وہ ہے نا کہ اپنی گمراہی میں وہ سرکش ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو یمدہم فی طغیانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں ان کی طغیانی میں، یعنی کہ ان کی جو سرکشی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. تو یہ قرآن شریف کی بہت متعدد آیات ہیں جس سے کہ یہ مفہوم پتہ چلتا ہے نا. اور ایک چیز جو ہے نجدین کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ جو دو راستے ہیں نا، یہ ہمارے سامنے ہیں، چڑھائی والے راستے ہیں، تو یعنی کہ مشقت والے ہیں، محنت لگے گی ان میں. اور اگر یاد ہو تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا پچھلی بار، کیا تھا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی کہ چاہے یہ راستہ لو چاہے وہ راستہ لو، مشقت تو اٹھانی ہے نا، محنت تو کرنی پڑے گی. ایسا تھوڑی ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ شریعت پہ نہیں چلتے ہیں، یا ویسے جو بظاہر ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑے مزے کر رہے ہیں وہ ہیں، کیا وہ مشقت نہیں اٹھا رہے، وہ محنت نہیں کرتے ہیں. انہوں نے بھی اگر اپنا مال کمایا ہے تو محنت تو کی ہے، دن اور رات انہوں نے بھی اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ کام کیا ہے، نیندیں اڑائی ہیں، جو بھی کیا ہے، جو بھی اچیو کیا ہے، تو کسی کو گھر بیٹھے ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں مل گیا ہے، محنت تو سب نے کی ہے. تو بات وہی ہے کہ مشقت تو کرنی ہی ہے، چاہے اس طرف چاہے اس طرف، دونوں طرف ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا. تو پھر عقل مندی اسی میں ہے نا کہ ہم وہ والی مشقت اٹھائیں جس میں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، ہے نا. اچھا چلیے اب آیت نمبر 11. فلقتحم العقبہ،
پھر بھی وہ گھاٹی میں داخل نہ ہو پایا. ٹھیک. اب اس کو بھی تھوڑا سا یہی ایک تفصیل طلب ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی جلدی ہو جائیں گی ختم انشاءاللہ. لیکن انسان نہ گھس سکا گھاٹی میں. عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹی کو، یعنی کوئی تنگ راستہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی پتلی سی گھاٹی ہو، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ انسان گھاٹی کو پار یا انسان گھاٹی کو عبور نہ کر سکا. ٹھیک ہے. اور اس کو دوسرے الفاظ میں اگر دیکھیں تو انسان کا جو خیر کی طرف جو آگے بڑھنے میں جو ایک باٹل نیک تھا، باٹل نیک مطلب ایک پتلا راستہ. ٹھیک ہے. وہ جو تھا وہ پار نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. اب عقبہ کہتے ہیں ایک مشکل راستہ. اس سے پہلے کیا تھا؟ نجد تھا. نجد جو تھا وہ آسان راستہ تھا نا، روشن راستہ جو سامنے دکھ رہا ہو، سامنے ہو، چڑھائی والا تھا لیکن آسان راستہ تھا، کلیئر تھا، سامنے تھا، صاف روشن. جو ہم لوگوں نے کیا تھا نا، نجد جو تھا وہ کیا تھا؟ روشن راستے کو کہتے ہیں. ٹھیک. اور یہاں پہ اس کے بعد جو آیا ہے وہ عقبہ، ویسے ہی پہاڑ میں جو چڑھائی کا دشوار گزار راستہ جو ہے اس کو عقبہ کہا جاتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صاف راستہ وہ تو دے دیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ بھی بتایا تھا نا کہ فی کبد، کہ مشقت ہے، بہت مشقت طلب ہے، ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مشقت میں ہی بھیجا ہے انسان کو. ٹھیک. اس میں ہی رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد آ گیا اب یہ عقبہ، اور اس کو جو تعبیر کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے باٹل نیک، مطلب ایک تنگ دشوار راستہ آتا ہے، اور وہ سب کے لیے ہے. جو یہ نیکی کا راستہ ہے نا وہ زیادہ دشوار. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے جب راستے ہوتے ہیں، کوئی بھی راستہ، تو کچھ راستے ہوتے ہیں جس میں شروع میں دشواری ہوتی ہے اور پھر بعد میں آسانی ہے. کچھ ہوتا ہے جو کہ آسانیاں نظر آتی ہیں بظاہر سامنے شروع میں، اور اس کے بعد مشکلیں ہیں، ہے نا. اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا مزاج جو ایک وہ ہو گیا ہے کہ کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی آسانی نا، ٹھیک ہے ابھی یہ کر لو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ گویا کہ ایک جو ایکسپیکٹیشن جو تھی اللہ تعالیٰ کی نا، وہ یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے کہ لیکن انسان نہ گھس سکا، یعنی عبور نہ کر پایا. مطلب عبور کیا؟ اس میں داخل ہی نہیں ہوا اس گھاٹی میں. وہ جو عقبہ جو تھی نا، وہ جو دشوار راستہ تھا نا، اس میں نہ آ پایا. ٹھیک. اور یہ ہے نا فلق تحمل. اب اقتحامہ کیا ہوتا ہے؟ اقتحامہ ہوتا ہے کسی چیز میں گھس جانا، مطلب کسی میں بس کیا کہتے ہیں، کود پڑنا، جو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا، گھس جانا، کود پڑنا، یا یو جسٹ جمپ انٹو اٹ، یہ وہ والی بات ہے نا، جس کو کہتے ہیں کیا، جھونک جانا اس کے اندر. ٹھیک ہے. بے سوچے سمجھے کسی معاملے میں بس گھس پڑنا، قریب ہو جانا. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہاں پہ آیا ہے اقتحامہ، تو وہی ہے کہ کسی چیز میں چلے گئے اور یہ کہ وہ جو چیز تھی وہ بہت مشقت طلب تھی. یہ اقتحام جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے. اور عقبہ کی تو بات ہو گئی. اب یہاں پہ آیا ہے لا. ٹھیک ہے. فلق، یہ جو فلق ہے یہ کیا ہے اصل میں؟ فلا اقتحم العقبہ. ٹھیک ہے. یہ اگر قرآن شریف میں ویسے ہم لوگ دیکھیں کھول کے مصحف تو یہ ہے، یہ لام الف فتح لا ہے. ٹھیک. اب لا سے مراد کیا ہے؟ لا جب آتا ہے تو گرامیٹیکلی یہاں پہ ما آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ماضی کے ساتھ، لیکن یہاں پہ لا آیا ہے. اور اس سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ کیا ہے کہ لیکن اس نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو ایک جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک گمان تھا، ایک جیسے ایکسپیکٹیشن ہے نا، تو یہ یہاں پہ اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی بتایا نا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں تو دی تھی نا، یعنی وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی نا، لیکن تب بھی کیا ہوا؟ فلق تحم العقبہ. ٹھیک. کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دیں، وہ سارے سمجھ لیجیے وہ ساری فیکلٹیز ہم لوگ کو دی نا، وہ صلاحیت دی، وہ ایبلٹی دی، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ
انسان جو ہے وہ اس میں نہیں گیا، اس میں داخل ہی نہیں ہوا وہ. ٹھیک. وما ادراک ما العقبہ. اب عقبہ جو ہے نا، اس کی تفسیر جو آگے کی پوری آیات ہیں وہ ہے کہ وہ جو تنگ گھاٹی ہے، جو دشوار راستہ ہے، وہ ہے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ کہ چلیے خیر پہلے آیت نمبر 12 وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ادرا کا اگر یاد ہو تو ہم لوگ سورہ عبسہ میں یدری کا کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے. ٹھیک. ثلاثی مجرد جو ہے وہ دونوں کا سیم ہے. ایک جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے، اور ایک مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس. ٹھیک ہے. ادرا کا پاسٹ ٹینس ہے اور یدری کا جو سورہ عبس میں آیا تھا وہ پریزنٹ ٹینس ہے. اب جب یدری کا آتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وما یدریک لعلہ یزکیٰ. ٹھیک ہے. تو جب یدری کا آتا ہے عموماً یہ جو ہے یہ مفسرین اکرام کی یہ ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ہے جو انہوں نے نوٹس کیا ہے. ٹھیک. کہ یدری کا جب آتا ہے تو اس کا جواب پھر نہیں آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادرا کا جب آتا ہے تو پھر ادراکا کے بعد کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے وما ادراک ما القاریہ ہے نا. تو الگ الگ جگہ پہ ادراکا آیا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس اپنے وہ جو سوال ہے اس آیت میں اس کا پھر جواب آتا ہے آگے. ٹھیک. اور یہاں پہ پھر وما ادراکا ما العقبہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے، یعنی وہ جو دشوار تنگ راستہ، جو مشقت طلب جو راستہ ہے وہ ہے کیا. اور وہ پھر آیا ہے جو کہ ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے، فک رقبہ، گردن چھڑا دینا. یہ ہمارے خیال میں آج بس اتنا ہی وہ کر کے اس کے بعد پھر اس کو ہمارے خیال میں پرسوں بھی یہی کر لیں تاکہ سورہ بلد پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فک، فا کاف کاف، یہ جو ہے یہ کہتے ہیں عربی میں کھول دینے کو. ٹھیک. کسی گردن کو آزاد کرا دینا ہے نا. اور یہ ہے کہ جمہور کی تفسیر کے مطابق تو یہی ہے. ایک جو قول ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کی جو غلامی ہے نا اس سے آزاد کرا دینا. ٹھیک ہے. مطلب سمجھ میں آئی نا، جو جہاد فی النفس جو ہے یعنی اپنے آپ کو گناہ سے آزاد کرنا جو ہے وہ ہے فک رقبہ. لیکن اس میں جمہور کا قول کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی گردن چھڑا دینا یعنی غلام آزاد کر دینا. ٹھیک ہے. کسی گردن کو آزاد کر دینا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ جو بات آئی ہے نا تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک بار بس تم نے کیا اور وہ چھوڑ دیا. اس کا ان آیات کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام تمہارے مزاج میں آ جائے، ہے نا، یعنی تمہارا مزاج بن جائے یہ کام کرنے کا. اور وہ کیا ہے، اس میں سے پہلی چیز ہے کسی کو آزاد کروا دینا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اگر گردن کے لیے دیکھیں تو گردن کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں عربی میں. ایک تو عنق، عین نون قاف آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب بھی گردن ہی ہوتا ہے. رقبہ جو ہے وہ آتا ہے گردن کے لیے آتا ہے، گردن کے پیچھے والے حصے کو رقب کہتے ہیں. ٹھیک. اور اس سے مطلب کیا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی گردن میں جیسے کچھ پٹا پڑا ہے یا کچھ زنجیر ہے یا کچھ بھی ہے، اگر آگے سے کوئی کھینچے گا تو کیا ہے، آدمی کھینچ کے اس کی طرف جائے گا، ہے نا. مطلب اس کو دکھے گا کہ ہاں بھائی کھینچا جا رہا ہے تو وہ آگے بڑھے گا. لیکن اگر پیچھے سے ہے نا، اور اگر پیچھے سے کوئی کھینچے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو تو نہیں دکھ رہا نا کہ اس کو کھینچا جا رہا ہے. تو پیچھے سے اگر کوئی کھینچے گا تو کیا ہوگا کہ دم گھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے نا. تو رقبہ، فک رقبہ سے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ جو غلامی کی جو تکلیف ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے اس لفظ سے، ہے نا. تو بہرحال یہاں تک ہی وہ ہوا ہے. پھر انشاءاللہ پرسوں اسی کو ہی مکمل کریں گے کیونکہ وقت ہو گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.